ہم سے معافی مانگنے والوں نے کبھی قوم سے اس کے بارے میں معافی مانگی کہ کیا وہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے ملک 2 لاکھ ہوا؟ کیوں ایک سیاسی لیڈر جو کہ ایبسولوٹ میجورٹی تھی جس کے پاس، اس کو اقتدار انتقال کرنے کی بجائے فوج نے چڑھائی کی پاکستان کے اس صوبے کے اوپر جو کہ پاکستان کے آدھے سے زیادہ تھا؟ 56% پاکستان was former East Pakistan, now Bangladesh. کیا آج تک کسی نے اس کے اوپر قوم سے معافی مانگی ہے اس یوم سیاہ کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف سے معافی مانگنے کے تقاضا کر رہے ہیں؟ کیا ضیاء الحق کے دور کی معافی مانگی ہے کسی نے قوم سے؟ یا پرویز مشرف کے دور کی معافی مانگی ہے قوم سے کسی نے جو ہم سے معافی مانگنے کا تقاضا کر رہے ہیں؟ اور بھی بہت سارے انسیڈنٹس ہیں جو کہ انسان جب بات کرتا ہے تو وہ خون کے آنسر ہوتا ہے کہ ہم کس طرف اس ملک کو دھکیل رہے ہیں، کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ یہ جو یوم سیاہ تھے سارے، ان کے بارے میں کچھ کمیشنز بھی بنے تھے، آج بھی کمیشن بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ حمود الرحمان کمیشن بنا تھا، وہ پڑھنے کے لائق ہے، ہمیں بھی، مجھے کہیں سے کاپی ملی تھی، وہ پڑھی۔ اس ملک میں وہ رپورٹ پبلش نہیں ہونے دی گئی، پبلک نہیں ہونے دی گئی۔ کیا اس کے کانٹینٹس کو پڑھ کے وہ لوگ جو رسپانسبل تھے ان اٹراسٹیز کے وہ قوم سے معافی مانگیں گے؟ چلے، اٹس 50 years too late، لیکن آج بھی وقت ہے کہ قوم سے معافی مانگے ملک کو 2 لاکھ کرنے کے لیے۔ ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ آئی تھی، کہاں ہے وہ رپورٹ؟ کیوں اس کو پبلک نہیں کیا گیا؟ کیوں اس کے مندرجات کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کیا گیا؟ کیوں وہ پالیسی ریویژنز نہیں کیے گئے جو کہ اس میں ریکمنڈیشنز کے طور کے اوپر سامنے آئے تھے؟ ایک کمیشن آف انکوائری بنا تھا انفورسڈ ڈس اپیئرنسز کے اوپر، اس کی رپورٹ بھی آئی ہوئی ہے، کہاں ہے وہ رپورٹ؟ کس نے چھپائی ہوئی ہے؟ کیا اس کے اوپر معافی مانگی گئی قوم سے؟ اور ایک عامی پبلک اسکول میں ایک گھناؤنی ٹریجڈی ہوئی تھی، 150 سے زیادہ بچے اور اساتذہ جو تھے ان کو میسیکر کیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی تو رسپانسبل نہیں تھی اس کی، کون اس نیگلیجنس کا رسپانسبلٹی لیتا ہے؟ کیا اس کے اوپر قوم سے معافی مانگی گئی؟ کس نے معافی مانگی تھی؟ کوئی معافی مانگی گئی کسی سے؟ جو آج خاص کر وہ لوگ جو کہ پی ٹی آئی سے پتہ نہیں ناکردہ گناہوں کی سزا کے طور کے اوپر معافی مانگنے کی توقع کر رہے ہیں۔ رجیم چینج آپریشن جو ہے وہ بذات خود ایک بلیک ڈے ہے۔ اس ملک کی جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس کو بلیک ڈے کے طور کے اوپر یاد کیا جائے گا۔ پاکستان کی تاریخ جب لکھی جائے گی تو ایسٹ پاکستان کی سپریشن کو بلیک ڈے کے طور کے اوپر یاد کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی سے کوئی معافی کی توقع نہیں کرے گا۔ جو تاریخ دان ہے، اگر کسی وقت انہوں نے انڈیپینڈنٹ تاریخ اس ملک کی لکھی، انفارچونیٹلی اس ملک کی تاریخ بھی ڈسٹارٹ کی گئی ہے، نہیں لکھی گئی ہے۔ اس ملک میں 3 وزرائے اعظم کو قتل کیا گیا ہے۔ کیا اس وقت کے حکمرانوں نے معافی مانگی ہے اس سے؟ کیا اس کے اوپر کوئی تحقیقات ہوئی؟ کیا ان کے محرکات جو ہے وہ سامنے آئے؟ کیا جنہوں نے مارا وہ سامنے آئے؟ کیا ان کو سزائیں دی گئی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو کہ میرا خیال ہے، I'm sure کہ آپ سب لوگوں کے دماغوں میں ہوں گے، ذہنوں میں ہوں گے، لیکن ہمیں ہمت نہیں ہوتی کہ ہم بیان کریں۔ لیکن اب جس طرف اس ملک کو لے جایا جا رہا ہے، میرا خیال ہے وہاں سب کو ہمت کرنی پڑے گی اور بولنا پڑے گا اور ان سوالات کو اٹھانا پڑے گا۔ اس ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو ایک انتہائی بانڈی قسم کی جو وہ اسپیچ تھی جس کی کوئی قانونی اور آئینی جواز نہیں تھا، اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم کمیشن بنانے کے اوپر تیار ہیں، اگر وہ کمیشن 2014 کے سیٹن کو بھی انویسٹیگیٹ کرے گا اور پارلیمنٹ کے اوپر کوئی اٹیک تھا اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے گا۔ تو میں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا جی کہ ہم بالکل مانتے ہیں اور یہ کمیشن بنائیں، یہ 2014 کے جو بھی ہوا 2014 میں سیٹن ہوا ہے اس کو بھی کریں انویسٹیگیٹ، بالکل پارلیمنٹ کے اوپر جو اٹیک تھا اس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سائفر کی کنسپریسی کو بھی انویسٹیگیٹ کریں، اور میں آج دہرانے لگا ہوں یہ رجیم چینج آپریشن کو بھی انویسٹیگیٹ کریں، یہ عمران خان کے اوپر جو اٹیمپٹس ہوئی قاتلانہ اٹیمپٹس ان کو بھی انویسٹیگیٹ کریں، جس کا مقدمہ بھی عمران خان کو درج نہیں کروانے دیا گیا تھا، یہ مے 9 کے انسیڈنٹس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں، یہ اسٹولن مینڈیٹ کو بھی انویسٹیگیٹ کریں، یہ آڈیو اینڈ ویڈیو لیکس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں، خاص کر جب لوگوں کے بیڈ رومز میں آپ نے ویڈیوز فٹ کیے ہوئے ہیں وہ کس آئین اور کس قانون کے تحت ہو رہا ہے اس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں، یہ انفورسڈ ڈیورسز جو کروائی گئی لوگوں کو پکڑ کے ان کو ٹارچر کر کے ان کو زبردستی ان سے پولیٹیکل لائلٹیز چینج کرنے، پولیٹیکل افیلیشنز چینج کرنے کا کیا گیا اس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں، پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہوتی رہی ہے پاکستان میں 76 سال کسی حکومت کو نہیں چلنے دیا گیا، یہ اس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں، ضرور بنائیں کمیشن۔ اب میں ان کو یاد دہانی ان کو کراتا رہوں گا کہ انہوں نے مانا ہے کہ ہم کمیشن بنانے کے اوپر تیار ہیں، اس کے بعد خاموشی تاری ہے، لیکن ہم ان کو خاموش اس مسئلے کے اوپر نہیں رہنے دیں گے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ خاص کر ان کے لیے جو کہ ہمیں انتشاری گروہ کہتے ہیں،
میں 3-4 چیزیں آپ کو بتاؤں گا جو کہ خان صاحب نے اپنی پارٹی کو اور اپنی ذات کو پولیٹیکلی ڈیمیج کیا، لیکن ان کو نظر آ رہا تھا کہ شاید وائلنس ہو جائے، تو انہوں نے وہ جو انیشیٹوز تھے ان کے پولیٹیکل انیشیٹوز ان کو ابورٹ کیا۔ 10 اپریل کو نیشن وائڈ پروٹیسٹ جو تھیں رجیم چینج کے آپریشن کے خلاف، ان کو انہوں نے روکا۔ 24 مئی کو حقیقی آزادی کا لانگ مارچ تھا، اس کو بھی انہوں نے 26 مارچ کو انہوں نے ابورٹ کیا، کیونکہ ان کو بتایا گیا تھا کہ اسلام آباد پہنچنے کے اوپر وائلنس ہو سکتا ہے۔ جب خان صاحب کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی تو اس وقت بھی وائلنس کی پاسبلٹی تھی، لیکن خان صاحب نے ان کو روکا کہ نہیں، کچھ نہیں کرنا۔ حقیقی آزادی کا مارچ ریلی جو پنڈی میں ہوئی تھی، پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ریلی، وہاں بھی وائلنس کی جب ان کو انڈیکیشن ملی تو وہاں بھی انہوں نے بیک آف کیا کہ نہیں، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ اور مارچ 8 2023 کو الیکشن ریلی جو کہ پنجاب الیکشن کیمپین کی تھی، اس وقت بھی یہ 5 ایسے انسیڈنٹس ہیں جہاں کہ انہوں نے وائلنس کو پری ایمپٹ کیا، نہیں ہونے دیا۔ اگر وہ نہ کرتے تو وائلنس ہو سکتا تھا۔ تو وہ لوگ جو کہ پی ٹی آئی یا عمران خان کے اوپر وائلنس کی وہ ایلیگیشن لگاتے ہیں، ان کو ان حقائق جو ہے ان سے کنارہ کشی نہیں کرنی چاہیے، ان کو جانچنا چاہیے اور پھر ایک آبجیکٹو طریقے سے اینالائز کر کے بات کرنی چاہیے، بغیر بات کرنے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے اور بغیر ڈیٹا ہوئے۔ اگر صرف آپ ایلیگیشنز لگائیں گے تو پھر ریبٹلز آئیں گے، پھر آپ سے سوالات ہوں گے، پھر پوچھا جائے گا آپ سے کہ آپ کا کانٹیکٹ کیا رہا ہے 76 سالوں میں۔ آج ہم پوچھ رہے ہیں اور ہم پوچھتے رہیں گے۔ اب یہ چیز ہے، یہ واپس ہونے والی نہیں ہے، یہ آگے جائے گی۔ پاکستان، اگر آپ ان ساری چیزوں کو اکٹھا کریں، یکجا کریں، تو میری ایک ادنا رائے میں پاکستان اس وقت ایک حالت جنگ میں ہے، اور یہ جنگ جو ہے وہ کسی بیرونی طاقت نے پاکستان کے اوپر مسلط نہیں کی، بلکہ یہ جو آپ کے انٹرنل فیکٹرز ہیں، انٹرنل جو موٹیویشنز ہیں، وہ ان کی وجہ سے آج پاکستان کو ایک حالت جنگ میں دھکیلا گیا ہے، تاکہ ایز آئی آلویز سے شخص واحد جو ہے اس کے تابع کیا جائے ریاست کو، اور وہ شخص واحد ہی اس کو اپنی پسند کی ڈگر کے اوپر ڈالے ریاست کو اور اس طرف لے کے جائے۔ لیکن آج جو لیول آف اویکننگ ہے پاکستان میں، اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن ریسنٹلی پنجاب میں اور آزاد کشمیر میں اور کپل آف ادر پلیسز جہاں انسیڈنٹس ہوئے ہیں، اگر آپ ان انسیڈنٹس کو، وائلنٹ انسیڈنٹس کو سامنے رکھیں گے تو آپ ایک نقشہ کھینچ سکتے ہیں اپنے ذہنوں میں کہ ملک جو ہے وہ کس طرف بڑھ رہا ہے اس وقت۔ ملک جو ہے وہ امن کی طرف نہیں بڑھ رہا۔ اور یہ بھی آپ دیکھیے، آج IMF کی رپورٹ جو آئی ہے، اس میں جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اس میں انہوں نے بڑے کلیئر انداز میں نشاندہی کی ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ ایک بہت بڑا ڈی اسٹیبلائزنگ فیکٹر ہے۔ دیٹ مینس کہ یہ الٹیمیٹلی ان کے فیصلے کے اوپر بھی امپیکٹ کرے گا۔ ہمارے کچھ انتہائی برادرانہ اور دوست ممالک کے دوست جو پاکستان آ رہے تھے، وہ وہاں بھی ان کے وزٹ کو بھی ڈیلے کیا گیا ہے، یا ڈیلے انہوں نے خود کیا ہے، ہم نے نہیں کیا، انہوں نے کیا، لیکن وہ بھی آبویسلی کو وجوہات ہوں گی جس کی وجہ سے اس وزٹ کو ڈیلے کیا گیا ہے۔ اور پاکستان کی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس ملک میں، وہ ان میں سے سب سے امپورٹنٹ وجہ ہے جو ہمیں نظر آتی ہے۔ تو ان چیزوں کو اگر سب چیزوں کو سامنے رکھے تو اس وقت اس ملک کو جو حالت جنگ میں ہے، میں کہتا ہوں کہ حالت جنگ میں ہے، اس کو وہ اس کے زخموں کو مزید کھرچنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان زخموں کے اوپر مرہم رکھنے کی جو ہے اس کو ایک شدت سے ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ اور اس کے لیے یہ جو جنگ کا سما بنایا گیا ہے، اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ اور یہ جنگ کا سما صرف اور صرف اس صورت میں ختم ہو سکتا ہے جبکہ پاکستان کو دوبارہ آئین، قانون اور انصاف کے راستے کے اوپر چلنے دیا جائے، اور یہ اس صورت میں ممکن ہوگا جبکہ شخص واحد جو ہے وہ اپنی جو ایک امبیشن ہے اس کی کہ وہ اس ریاست کو اپنے تابع دیکھنا چاہتا ہے، وہ اس کو کنٹرول کرے، اور جو اس ملک کے جو افراد ہیں، اس ملک کے جو ادارے ہیں، ان کو آزاد کرے تاکہ وہ ملک کو آگے لے جا سکے۔ میں آخر میں کچھ 2-4 باتیں اور کروں گا، لیکن میری جو اس وقت خواہش ہے اور میں چاہوں گا کہ اس کو آپ ضرور براڈ کاسٹ کریں، وہ یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے اس وقت اس کو ہیلنگ ٹچ چاہیے، اور اس کے زخموں کے اوپر مزید نمک پاشی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ملک بہت کمزور ہو چکا ہوا ہے، یہ بہت انفیبلڈ ملک ہے اس وقت، یہ ملک اکنامک کیپٹو ہے اس وقت۔ جو دنیا میں $1 بلین کے لیے یہ اپنا کشکول لے کے بیٹھے ہیں، اپنے دوست ممالک کے اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کے دروں کے اوپر بیٹھے ہوئے صرف بھیک مانگ رہے ہیں، اور اس وقت کوئی پاکستان کو بھیک بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس حالت کے اوپر کس نے پہنچایا ہے اس ملک کو 2 سال میں؟ کیوں پہنچایا ہے؟ کیا ان کے مقاصد ہیں؟ لیفٹیننٹ جنرل طارق خان نے ابھی ایک آرٹیکل لکھا ہے، آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، وہ اس نے بالکل کلیم کیا ہے with data and other factors کہ پاکستان is being pushed towards denuclearization. That means کہ جی آپ کے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں ان کو کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ آپ اپنے ملک کے ایسٹس تو بیچ رہے ہیں، ہر ایسٹ اس وقت جو ہے وہ اپ فار سیل ہے، ہر ایسٹ، تاکہ آپ
1, 2, 3 बिलियन डॉलर्स और इकट्ठे करके मुल्क को और 2, 4, 6 महीने के लिए चला सकें, लेकिन ये मुल्क नहीं चलेगा ऐसे, ये नहीं चल सकता है। तो हमारी इस्तदा जो है साहिब इक़्तिदार लोगों से सिर्फ ये है that they should take a step back and think about the country, मुल्क के बारे में सोचें और देखें कि क्या वो गलत फैसले हैं जो उन्होंने किए हैं और क्या वो गलत फैसले हैं जो कि वो किए जा रहे हैं, और हर गुजरने वाला दिन जो है वो फर्दर परपेचुएट कर रहे हैं उन फैसलों को। ये परपेचुएशन का प्रोसेस अगर जारी रहा तो मुल्क जो है वो खोखला तो हो चुका हुआ है, वो खुदा ना करे वो बिल्कुल जो है वो डिसफंक्शनल हो जाएगा, और वो स्टेज होगी जबकि आपके पास कुछ जो है नहीं रहेगा बेचने को, कुछ नहीं रहेगा गिरवी रखने को, और फिर जैसा कि जनरल तारिक खान ने लिखा है शायद ये न्यूक्लियराइजेशन की तरफ जाए और शायद और भी बहुत कुछ आपको करना पड़े। तो एक पोटेंट ज़हन का तकाजा ये है कि आप उस स्टेज के ऊपर पहुंचने से पहले रीथिंक करें और सोचें कि क्या वो फैक्टर्स हैं जिन्होंने हमें यहाँ पहुंचाया है और किस तरीके से उन फैक्टर्स को रिवर्स किया जा सकता है ताकि मुल्क का आईन, कानून और इंसाफ के जो तकाजे हैं उनके मुताबिक फंक्शन हो सके। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने दोस्त कि वो आज जो असॉल्ट हो रहा है जुडिशरी के ऊपर उस सिलसिले में आपको आगाह करें। देन आई विल टेक अनदर कपल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रऊफ साहब ने बहुत अच्छे तरीके से पूरा सियासी जो मंजरनामा है आज तक का उसका अहाता किया और आपको एडवाइस किया। आज जो सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस है वो है DGISPR की स्टेटमेंट। उसका बेहतरीन तरीके से मैं समझता हूँ इमरान खान साहब के साथ मेरी मुलाकात हुई, वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने रऊफ साहब की बड़ी तारीफ़ की, उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से उसका जवाब आपको दे दिया था। लेकिन बात यह है कि मुझे ये बताएं, ये हमारी फ़ौज है, इमरान खान की फैमिली, बल्कि उन्होंने मुझे खुद कहा मैक्सिमम या फ़ौज में है या ब्यूरोक्रेसी में, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, वो हमारे मुल्क की खातिर जाने देते हैं, मगर सवाल ये पैदा होता है कि पॉलिसी कौन बनाता है और वो फैसले रिवर्स कौन करता है। मुल्क की अवाम के खिलाफ फैसले वो एक शख्स करता है, और ना वो रेफरेंडम के जरिए इक़्तिदार में आया है या पावर में आया है, ना वो इलेक्शन के जरिए आया है। अगर शख्स वाहिद ने इस मुल्क को जंगल बना देना है और जंगल का कानून नाफिज कर देना है और आइन की पामाली करनी है, और वो DGISPR साहब उठ के वो स्टेटमेंट्स देंगे जो सियासी होगी, तो सियासत में मुदाखलत ये आइन की खिलाफ वर्जी सिर्फ नहीं, ये आइन शिकनी के मुतरादिफ है, और आइन शिकन की सजा आपके सामने है। ये अलग बात है कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसला आने के बावजूद, उसके खिलाफ अपील डिसमिस होने के बावजूद, आज अगर जस्टिस सेठ वकार को देखा जाए तो उसकी स्टेटमेंट आज भी फील्ड में है, जिसने कहा था कि उनकी कब्र से भी उनको निकाल के एक सिंबॉलिक सजा फांसी की दी जाए ताकि आइंदा के लिए माशाल्लाह के रास्ते बंद हो जाएं, क्योंकि यही आइन का तकाजा है और यही मुल्क के कानून का तकाजा है। देखिए, किसी भी तहजीब याफ्ता मुल्क और जमहूरी मुल्क में पुरअमन अवामी इनकलाब का तरीका सिर्फ ये होता है, वो है वोट की पर्ची। वोट की पर्ची आपने देख ली 8 फरवरी को पब्लिक निकली, ये अलग बात है। रऊफ साहब ने आपको बता दिया, नॉमिनेशन फॉर्म छीने गए, हमारे 90% जो टॉप लीडरशिप थी उन सबके कागजात नामजदगी रिजेक्ट हुए, बशमूल मेरे, आप गवाह हैं। मैं आप मीडिया के दोस्तों को साथ लेकर गया उन करप्ट ब्यूरोक्रेट्स के पास जो रिटर्निंग ऑफिसर्स बनाए गए थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जिनके खिलाफ हमने पिटीशन फाइल की तो हमारे ही खिलाफ उल्टा कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू कर दी गई। मैं आपके मीडिया के दोस्तों को लेकर गया, लास्ट डे था, मैंने कहा जी तीनों हल्के हिसाबात के 46, 47, 48 मैंने कागजात जमा कराए थे। मैंने कहा कोई ऑब्जेक्शन है तो मुझे बता दें, मैं उसको फुलफिल करूं। तीनों 47, 46, 48 के रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि आप वो आदमी है जिसके खिलाफ कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और आप गवाह इस बात के रात 12 बजे किस तरीके से मेरे कागजात रिजेक्ट कर दिए गए। लेकिन इस बात को हम आगे चलते हैं, बल्ले का निशान छीन लिया, और न सिर्फ बल्ले का निशान छीना, उसके साथ मेरे समेत हमारे वर्कर्स के खिलाफ FIR कटी। ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां बैठे हुए हैं, आपके तकरीबन 100% मीडिया हाउसेस वो हैं जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं, और ये रेड जोन का सारा एरिया और 70% देहात भी। मैं दावे से कहता हूँ, आप बता दें, आप सारे दोस्त गवाह हो इस बात के, कौन से पोलिंग स्टेशन में गए और जहां से मैं आ रहा हूं या वो कठपुतली जीता हो, लेकिन हम हार गए, हराया गया हमें, हम तो जीत गए। और इसी तरह तीनों हल्के इस्लामाबाद के और बाकी जो कुछ भी हुआ, किसी तहजीब याफ्ता जमहूरी मुल्क में अवामी इनकलाब वोट की पर्ची के जरिए हुआ करता है, और वो हो गया। लेकिन DGISPR साहब कहते हैं आपको तो 7% वोट मिले, पता नहीं कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अगर ये आपके मैथमेटिक्स का हाल है,
اگر یہ آپ کی انٹیلیجنس رپورٹس ہیں جس کے آپ سربراہی کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو بند کر دیں, اس کی جگہ پہ رؤوف حسن صاحب یا جو آپ دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ٹیم بنا دیں, آپ کو پراپر زیادہ بہتر انٹیلیجنس دے دیں گے. اگر آپ کی یہ انٹیلیجنس رپورٹس ہے کہ ہم نے 7% یا پتہ نہیں کتنے % ووٹ لیے, بھائی آپ کے نمائندے اگر ریٹرننگ آفیسرز کے پاس بیٹھ کے جو کچھ وہ کر رہے تھے آپ سب جانتے ہو, پورے میڈیا ہاؤسز نے میرا رزلٹ دیا اور بہت سارے ہماری 180 سیٹیں کے رزلٹ بھی دیا, وہ ای ایم سی کا ریکارڈ آج بھی وہ ہمیں نہیں دے رہے کورٹ کے آرڈر کے باوجود. وہاں سے جو رزلٹ جاتا تھا پریزائڈنگ آفیسرز کا الیکشن کمیشن میڈیا ہاؤسز میں دے رہا تھا, وہاں سے ہم جیت رہے تھے. رات کے 12 بجے وہ چیف الیکشن کمشنر جو سہولت کاری کرتا ہے مسلم لیگ نون کی اور لندن ایگریمنٹ کی, وہ رات کو 12 بجے کہیں چلا جاتا ہے. یہ بھی آپ نے ہمیں بتایا, ہم تو نہیں تھے وہاں موجود. اس لیے میں کہتا ہوں آپ کی انٹیلیجنس بہت اسٹرانگ ہے. وہ کسی مخصوص جگہ پہ جاتے ہیں اور جب 3 گھنٹے بعد واپس آتے ہیں تو رزلٹ پہلے رک جاتا ہے اور اس کے بعد چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں آج بھی سوال کرتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں بتائیں, آپ کہاں گئے تھے اور کیوں آپ نے ان ریزلٹس کو چینج کیا یا کرایا. اور اسٹیبلشمنٹ کے وہ صحافی جو اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ترین سمجھتے ہیں, آپ ان کی اوور آل اسیسمنٹ پبلک میں یا ٹی وی میں بیٹھ کے لے لیں یا آپ خود ان سے انفرادی طور پر پوچھ لیں کہ کیا رزلٹ تھا. مجھے ایک میرے دوست سے میں بتائے بغیر, کیونکہ جس طرح صحافیوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا سورس نہ بتائیں, لہٰذا میں اپنے ایک دوست صحافی مشہور جرنلسٹ اور اینکر پرسن کی بات بتانا چاہتا ہوں نام لیے بغیر. اس نے کہا جی میں جب گیا مجھے کہا گیا سب روک دیں, میں احتیاطاً چلا گیا چیک کرنے کے لیے کہ ریزلٹس کا مسئلہ کیا ہے, کیوں روک دیے ہیں. وہ جو رزلٹ کمپائل کر رہے تھے میں نے ان سے پوچھا جی کیا مسئلہ ہے, انہوں نے بڑے گھبراتے ہوئے کہا جی 2/3 میجورٹی سے زیادہ لیڈ کے ساتھ پی ٹی آئی جیت چکی ہے اور ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ رزلٹ روک دیں. ہم مجبور ہو گئے ہیں رزلٹ روکنے پہ. خیر یہ الگ بات ہے, مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ آپ کی اگر رپورٹ تھی اور پھر خان صاحب نے بھی اس کے بارے میں اس دن ہمیں بتایا 7 تاریخ کو جب ہماری ملاقات ہوئی, آپ کہتے ہو کہ جی آپ بنا دیں کمیشن, ضرور بنائیں. کس نے منع کیا آپ کو؟ خان صاحب نے کہا کہ میں بالکل پیش ہونے کے لیے تیار ہوں 2014 کا. لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے زمانے میں 2 دھرنے ہوئے مولانا فضل الرحمان کے, جو انہوں نے کہا کہ ہماری کس کس سے بات ہوئی تھی, وہ بھی آپ کے آن ریکارڈ کر لیں, کس کس سے دھرنے میں بات ہوئی اور کس کس نے کیا کیا ان کے ساتھ وعدے کیے اسٹیبلشمنٹ کے. اور اس کے ساتھ 2 مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی یہاں جلوس لے کر آئے. ہم نے تو ایک سنگل ایف آئی آر نہیں کاٹی. یعنی ایک دھرنے سے تو آپ کو تکلیف ہے, ضرور کریں, اس میں کمیشن سے ہم انکاری نہیں ہیں, مگر باقی دھرنے اور باقی جلوس, اور پھر کیا آپ ایک سپر سیاسی پارٹی ہیں؟ اگر آپ ایک سپر سیاسی پارٹی ہیں اور سیاست کو آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے کہ کون دھرنا آئندہ دیا کرے گا, کون احتجاج کیا کرے گا اور کون لانگ مارچ کیا کرے گا, تو پھر آپ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ یا آئین میں ترمیم کر کے اپنے آپ کو ایک سپر پولیٹیکل پارٹی ڈکلیئر کرا دیں تاکہ آپ کے پاس اس کا بھی جواز اور حق موجود ہو. مجھے روح بھائی دیکھ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھے کہنا چاہتے ہیں میں مختصر کروں, اس لیے میں اپنی بات کو صرف ٹو دی پوائنٹ بات کروں گا. اب میں آگے چلنا چاہتا ہوں کہ اس وقت سب سے پہلا مطالبہ میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے کروں گا کہ آپ کے لاہور کے وکلاء کے مسائل کو حل کرنا آپ کی سب سے پہلی اور بنیادی ذمہ داری ہے اور آپ حل کریں. لیکن ان چیزوں کو ایگریویٹ کرنے میں وہاں کی وہ کٹ پتلی حکومت, وہ ڈاکو رانی کے ذریعے جو یہ چاہتے ہیں کہ وکیلوں اور جوڈیشری کے درمیان اختلافات پیدا ہوں, تو اس حوالے سے میں وکلاء نمائندوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ فوکسڈ رہیں تاکہ جسٹس سسٹم کے اوپر جو کچھ اٹیک ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کر رہی ہیں اور جس انداز سے انٹیلیجنس ایجنسیز کا رول آ چکا ہے آپ کے سامنے, جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز 6 جج صاحبان نے لکھ کے دیا, اس کے پیرا نمبر پہلے میں لکھا ہوا ہے, پہلے میں, کہ عمران خان کے خلاف فیصلہ لینے کے لیے پریشر ڈالا گیا اور ایک جج کے آپ کو پتہ ہے باقی تفصیلات, کس طرح برادر نسبتی کو اٹھایا گیا, بیڈ روم میں کیمرے لگائے گئے, کیسے ججز ہاسپٹلائزڈ ہوئے, اور وہ ساری تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے. اور آج ساری ہائی کورٹس اور لوور جوڈیشری یہ لکھ کے دے چکے ہیں, سپریم کورٹ میں آپ کے سامنے ہے کہ آج یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز دباؤ ڈالتی ہیں سیاسی کیسز میں تاکہ اپنے مقاصد حاصل کر سکیں اور اپنے جو ان کے مخالف ہیں مقصد یعنی پی ٹی آئی, ان کے خلاف فیصلے لے سکیں. کیونکہ اور تو پولیٹیکل پارٹیز تو کوئی ان کا مخالف ان کے بقول کوئی نہیں ہے, چونکہ باقیوں کو تو انہوں نے گود لیا ہوا ہے, ان ریجیکٹڈ افراد کو کٹ پتلیوں کی صورت میں ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے. ہارنے کے باوجود ان کو فارم 47 کے ذریعے یہاں لا بٹھایا گیا ہے, جس کی تازہ ترین مثال وہ انوار الحق کاکڑ صاحب, وہ لیاقت چٹھا, کمشنر راول پنڈی, وہ نثار چیمہ سابق ایم این اے,
مسلم لیگ، نون، وہ مصطفیٰ MQM کے، کامران ٹیسوری، ان سب کی سٹیٹمنٹس کو اگر آپ یکجا کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جناب یہاں صرف دال میں کچھ کالا نہیں ہے، دال ہی ساری کالی ہو چکی ہے۔ مگر اس سب کچھ کے باوجود صرف ایک شخص کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی، وہ ہے ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان۔ نہ ان کو یہ نظر آیا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ میں نہیں مل رہی، نہ ان کو یہ نظر آیا کہ ہمارے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، نہ ان کو یہ نظر آیا کہ ہمارے انٹر پارٹی الیکشنز جو ہیں وہ درست ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں درست نہیں ہوئے۔ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو انہوں نے ایک پارٹی کے کانسٹیٹیوشن کے تابع کر دیا، اور ان کے بقول یہ ریٹرننگ آفیسرز جنہوں نے یہ الیکشن کرانے ہیں یا کرائے تھے وہ فرشتے ہیں، جوڈیشری کے ذریعے الیکشنز نہیں ہوں گے۔ اس سب کچھ کے باوجود میں اور الیکشن کمیشن کی وہ تمام تر حرکتوں کے باوجود جو کچھ انہوں نے کی، لیکن آج بھی اعتراض ان کو اگر ہے تو PTI کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے اوپر ہے، اور جو کردار انہوں نے خود ادا کیا ہے ان الیکشنز میں وہ ان کو ذرا برابر بھی نظر نہیں آ رہا۔ یہ اسی طرح کی بات ہوئی، کمیشنز کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا، لیکن ایک بات 24 مارچ 1971 کو، یہ ریکارڈ کی بات ہے، یحییٰ خان جاتا ہے وہاں ڈھاکہ میں اور ان کو کہتا ہے کہ ہم نے تمام مسائل بات چیت کے ذریعے حل کریں گے، کیونکہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی عوامی لیگ جیت چکی تھی 160 سیٹیں آؤٹ آف 162۔ ان کو کہا جی آپ سے بات چیت کے ذریعے حل کریں گے، بیٹھ کے سیٹل کریں گے۔ مگر 25 مارچ کو جو ہی وہ آتے ہیں، 25 مارچ کو آرمی ایکشن شروع ہو جاتا ہے اور ایک ایک بندے کو پکڑ کے ان کے خلاف ایکشن شروع ہو جاتا ہے۔ میننگ دیئر بائی آلریڈی یہ ایک بہانہ تھا، آلریڈی آپ نے پلاننگ اور آرگنائزیشن کر رکھی تھی۔ جب ہم 9 مئی کی بات کرتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ نے صبح سویرے آپ نے دیکھا کہ عمران خان جب صبح اٹھتا ہے وہی اپنے اسلام کی طرف آتے ہوئے جس میں بیل اس نے اپلائی کر رکھی تھی اور جس میں تم امپریشن کے پروسیس میں تھے اور عدالت کی تحویل میں تھے، وہ صبح نکلتے وقت کہتے ہیں کہ اگر کسی نے گرفتار کرنا ہے تو میں بغیر ریزسٹنس کے گرفتاری دوں گا، مجھے صرف وارنٹ آف ارسٹ دکھا دینا ہے۔ مگر کیا ہوتا ہے، ان کو اٹھایا جاتا ہے، CCTV فوٹیجز وہ سارے چوری کیے جاتے ہیں اور آج تک اسلام آباد ہائی کورٹ کو نہیں ملے، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہو، اور ود ان فیو آورس 10,000 ہمارا ورکرس کیسے آپ نے اٹھا لیا، 16 بندے ہمارے شہید کر دیے، کئی پیرالائزڈ ہیں، کئی سینکڑوں زخمی کر دیے، اور پرامن احتجاج لوگ کرنے کے لیے نکلے، اور آپ نے سارے آج سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں یہ آ چکا ہے، لکھ کے یہ دے چکے ہیں کہ ہمارے CCTV فوٹیجز ان تمام انسٹالیشن سے جی خراب تھے یا غائب ہیں۔ بھائی کس نے غائب کیے ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کر آپ کے کورٹ کمانڈر ہاؤس تک، اور پھر اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہتا۔ وہ یہ کہتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ 2 بجے سے لے کر رات کے 8 بجے تک، یہ 1:30 بجے سے بلکہ جلوس نکلتا ہے جی، جا رہا ہے 150-200 بندہ، لیکن کوئی ایک نہ پولیس والا، نہ ان کی اپنی ارینجمنٹ سیکیورٹی، نہ کوئی راستے میں کوئی ان کو روکتا ہے، اور وہاں یہ خود بتاتے ہیں کہ جناب کہا جا رہا ہے کہ وہاں اندر نہ جائیں، لیکن کیسے ہوا، کیا ہوا، وہ CCTV فوٹیجز غائب کر دی گئی، اور اس کی بہت ساری تفصیلات آپ کے سامنے بھی آ چکی ہیں۔ مگر آپ نے دیکھا کہ پرسوں ہم لوگ 500 کے قریب، اس سے بھی بلکہ زیادہ لوگ تھے، کئی لوگ گاڑیوں سے نہیں نکلے تھے، ہم ابھی باہر ہی نکلتے ہیں تو ہمارے اوپر لاٹھی چارج ہو جاتا ہے اور ود ان 10 منٹس اور ہمیں ڈسپرس کیا جاتا ہے۔ لیکن 150-200 افراد، ان سے 8 گھنٹے میں نہیں ہو سکا کچھ بھی۔ کیا اس IG کو، چلے میں کہتا ہوں وہ ملا ہوا تھا یا نہیں ملا ہوا تھا، کیا IG اسی IG ہے نا جو ڈاکٹر عثمان ابھی بیٹھا ہوا ہے، جو تنخواہ دیتے ہیں، اس کے خلاف نیگلیجنس کا بھی مقدمہ بنا؟ اور اگر نہیں بنا تو یہ بتا دیں کہ IG کہتا ہے کہ مراد راس اور بہت سارے نام دیتا ہے، 27 کالیں تھیں، سب سے بڑا مجرم ہے، صرف ایک پریس کانفرنس اس کی قیمت ہے، اور وہ ہے آپ ایکوٹل ہو جائے گی، آپ بری ذمہ ہو جائیں گے ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ اسی طرح اندریم عباس اور خدیجہ شاہ ایک گاڑی میں جا رہے ہیں احتجاج کے لیے، لیکن وہ 8 مہینے بعد اس کی ضمانت ہوتی ہے، اور آج تک ہماری باقی خواتین ساری کی ساری جیلوں میں پڑی ہیں، لیکن وہ ایک دن کے لیے جیل نہیں گئی، کیوں کہ پریس کانفرنس ہو گئی۔ اگر یہ فالس فلیگ آپریشن نہیں تھا، یہ واقعی سچا واقعہ آپ بتاتے ہیں جس کی جوڈیشل انکوائری بھی آپ نہیں کراتے، مگر مجھے بتائیں کہ پھر آدھے لوگ تو وہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے فارغ ہو جاتے ہیں، اور جو عمران خان کے ساتھ وفا کرتے ہیں وہ آپ کے لیے سب سے آخر میں، اور ابھی تک وہ پابند سلاسل بھی ہیں اور جیلوں میں بھی سڑیں گے۔ اور دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ جناب ملٹری ٹرائل اس کا حل ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ 3 چیزیں ذہن میں رکھ لیں، دنیا کا کوئی قانون اور آئین آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ آپ اس کے مدعی بھی ہیں، آپ کہتے ہو ہمارے اوپر اٹیک ہوا، نمبر 2 آپ کہتے ہو ہم گواہ بھی ہیں، irrefutable ہمارے پاس ایویڈنس ہے، ناقابل تردید شواہد، نمبر 3 ہم ملٹری ٹرائل کے ذریعے سزا بھی دیں گے، منصف بھی خود ہیں۔ تو بھائی دنیا میں کوئی اصول نہیں ہوتا، قانون نہیں ہوتا کہ خود مدعی، خود گواہ، خود آپ منصف بن جائیں۔ اس طریقے سے سپریم کورٹ سے گزارش ہے فوری طور پر ان کا فیصلہ کریں، لوگوں کو ان کے حقوق دیں، اور اس طرح کا جو ظلم ہو رہا ہے ایک جنگل کے بادشاہ کے ذریعے، وائس رائے اور اپنے کٹپتلیوں کے ذریعے اس ملک میں جس طرح آئین اور قانون کی پامالی ہو رہی ہے اس کو ختم کیا جائے۔
اور میں آخر میں یہ کہوں گا کہ پاکستان بزنس کمیونٹی نے یہ آپ کو کہا ہے کہ جناب پاکستان میں تو انویسٹمنٹ تب آئے گی جب آپ پاکستان کے انویسٹرز کو بھی جو پیسہ یہاں سے لے کر باہر بھاگ رہے ہیں ان کو تو آپ اعتماد دیں. جب یہاں اعتماد نہیں ہوگا، اور اعتماد تب ہوگا جب قانون کی حکمرانی ہوگی، انصاف کا نظام درست ہوگا، عوام کے فیصلوں کو جو حق حکمرانی ہے وہ عوام کا ہے ان کو تسلیم کیا جائے گا، اور جمہوریت ایک تماشا نہیں ہوگی، جمہوریت حقیقت میں جمہور کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہے. اور آخری بات کہ اگر آپ نے کمیشن بنانا ہے تو ایک مہربانی اور بھی کر دیں، قائد اعظم کی وفات کن حالات میں ہوئی اس کو بھی کمیشن میں شامل کر لیجئے گا. لیاقت علی خان کا مرڈر ہوا اور اس کے بعد اس کی فائل کا کیا بنا، کمیشن کا حصہ بنا لیجئے گا. فاطمہ جناح کا مرڈر ہوا یا نہیں ہوا اس کو بھی کمیشن کا حصہ بنا دیجئے گا. بھٹو کی جو جوڈیشل آپ نے کہہ دیا کہ یہ جوڈیشل مرڈر تھا، لیکن جنہوں نے یہ مرڈر کرانے میں شریک گفتگو تھے، شریک کار تھے، ان کے بارے میں آپ نے نہ سپریم کورٹ نے کچھ لکھا نہ کچھ کہا. کون لوگ تھے؟ کیا اس کا راولپنڈی ہماری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلق تھا؟ اور اگر تھا تو کون تھے؟ اس کو بھی کمیشن کا حصہ بنا دیجیے. اور بے نظیر بھٹو مرڈر کیس میں بھی جو کمیشن ہے اس کے فیکٹس بھی سامنے آ جائیں تو ہم سب کے لیے، اس ملک کے لوگوں کے لیے بہت سارا بھلا ہوگا. تھینک یو سر. میں ایک سیکنڈ میں کوئی کمپیریزن انیکٹ کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ کمپیریزن انیکٹ کروں، لیکن حالات جس تیزی کے ساتھ خراب کیے جا رہے ہیں اور جس حد تک خراب ہو چکے ہوئے ہیں، وہاں اب ہر سوچنے والے شخص کو 1971 اور 2024 میں سملیرٹیز نظر آ رہی ہیں. آج بھی ملک جہاں کھڑا ہے، اگر یہ روش جاری رہی اور ملک کو اسی طرح پش کیا جاتا رہا جس طرف ابھی تک پش کیا گیا ہے، تو کوئی بعید نہیں کہ حالات خراب ہو جائیں اور پھر اس ملک کی جو طاقتیں ہیں ان کے کنٹرول میں نہ رہیں. کوئی بھی اس ملک سے وہ چاہنے والا، اس ملک سے پیار کرنے والا شخص جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، اس قسم کی سچویشن دوبارہ کریٹ ہو. لیکن ہماری بہت ساری جو کمزوریاں ہیں اس میں سے ایک بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھنا. اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا جو رویہ ہے وہ بالکل اس قسم کے رویے کی غمازی کرتا ہے کہ وہ بھی اپنی گناگو کمزوریوں سے سبق سیکھنے سے بالکل انکاری ہیں. جیسا میں نے پہلے کہا تھا، یہ ملک اب زیادہ زخم برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ جو فیل ہے اس ملک کو دوائی کے دھانے سے واپس مین سٹریم میں لانے کے، اس میں پاکستان کے ہر ادارے کو ایک اپنا رول ادا کرنا پڑے گا، جو کہ آئین میں مختص ہے، جو کہ قانون کے مطابق ہے. اور اگر اسٹیبلشمنٹ اپنا وہ رویہ جو ہے، اپنا وہ رول جو ہے وہ ادا کرنے سے انکاری ہے، جیسا کہ ابھی تک اس موقع تک جب کہ ہم آپ سے بات کر رہے ہیں جیسا کہ نظر آتا ہے کہ وہ انکاری ہے، تو پھر آج کے بعد آگے ہفتوں، مہینوں اور سالوں میں مجھے تباہی نظر آ رہی ہے، مجھے کوئی کنسٹرکٹیو چیز نظر نہیں آ رہی ہے. اور میری اپیل ہے صاحب اقتدار لوگوں سے کہ اس روش کو بدلیں، ملک کا سوچیں، ملک کے لوگوں کا سوچیں، ملک کے مستقبل کا سوچیں، اور جو یہاں غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات اٹھائے گئے ہیں ان کو ریورس کریں، کیونکہ اسی صورت میں اور صرف اسی صورت میں ملک جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے. کوئی سوالات اگر ہوں آپ کے تو بتائیے سر. جی جناب، جی بتائیے جناب. دیکھیے، ہم نے بڑی ہماری کنٹینشن ہے، میں شعیب صاحب سے کہوں گا کہ میرے بات یہ بھی بات کریں کہ یہ ٹیکنیکلی آپ کو ایکسپلین کر سکیں گے مجھ سے بہت بہتر. اس وقت وہ تین پولیٹیکل پارٹیز جو کہ حکومت کی کنسٹیٹوئنٹس ہیں، وہ جو 8 فروری کا الیکشن فراڈ تھا اس کی ڈائریکٹ بینیفیشریز ہیں. کنسیکوینٹلی خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ ہم انگیج نہیں کریں گے. ان اینی کیس ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. وہ فیصلہ اگر انہوں نے کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو وہ ایک ڈال کے ہاتھ جوڑ کے وہ جاتے ہیں صاحب اقتدار لوگوں کے پاس، اور اقتدار آپ کو پتا کہ کہاں ہے. اس لیے ہم نے کہا جی کہ ہم چونکہ جنرلی انٹرسٹڈ ہیں کہ اس ملک کو آگے لے کے چلیں، اس کے مسائل حل کریں، تو ہم نے کہا کہ انگیج کرنا ہے تو ان سے کرنا ہے. جہاں تک کمیشن بنانے کا ان کا سوال ہے، ہم نے نہیں ان سے کہا کہ آپ کمیشن بنائیں، یہ انہوں نے کہا ہے. اگر ان کے پاس کوئی ایسی آئینی اور قانونی طاقت ہے
کہ وہ کمیشن بنا سکتے ہیں تو 100 بسم اللہ بنائیے. جی دیکھیں سر، اس کا آنسر ہے جوڈیشل کمیشن. جب جوڈیشل کمیشن کی ہم بات کرتے ہیں، ہمارا بہت مطالبہ جوڈیشل کمیشن کا ہے. جوڈیشل کمیشن کا طریقہ کار یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن یعنی چیف جسٹس آف پاکستان، جس کے اوپر ہمیں بھروسہ نہیں ہے کہ ہمارے اوپر ہمیں ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ انصاف کریں گے، اور ادروائز بھی سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ فیصلہ دے چکا ہے کہ عمران خان اور جو بھی مقدمات ہیں ان کو وہ نہیں سنیں گے. باقی ججز پہ مشتمل کوئی بھی جوڈیشل کمیشن بنا دیں. ہم نے ہمیشہ مطالبہ جوڈیشل کمیشن کا کیا ہے. ہم ان کٹ پتلیوں کو کہیں کہ کوئی بھی اپنا بندہ بتائیں، اس کو کمیشن کا نام دے دیں، ان کی حیثیت کیا ہے. اور ویسے بھی یہ ریجیکٹڈ لوگ ہیں. دوسری بات، جیسے رؤف بھائی نے یہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا، یہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا DGISPR صاحب آپ آ کر کمیشن بنائیں. ہم نے ان کو کب کہا؟ انہوں نے آ کر کہا کہ جی ہم کمیشن بنائیں گے. بھائی آپ کس کیپیسٹی میں کمیشن بنائیں گے؟ آپ کو اتنا اختیار ہے؟ آپ ایک ایگزیکٹو اتھارٹی کی ایک برانچ ہیں. آپ ایک برانچ کے طور پر آپ سپر مین کا رول ادا نہ کریں. آپ سپرا کانسٹیٹیوشنل جو پاورز اپنی ایکسرسائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دیٹ از رانگ، انلیگل اینڈ ان لافل اینڈ ان کانسٹیٹیوشنل ہے. ہم ان کو نہیں مانتے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بنائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ، اس کا مطلب ہے کہ ان کٹ پتلیوں کی بہاد پہ وہ پاورز ایکسرسائز کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کٹ پتلیوں کو تو چونکہ ہم لائے ہوئے ہیں، یہ تو ہمارے غلام ہیں، تو لہٰذا ہم ہی ان کی پاورز ایکسرسائز کریں گے. شاید یہ آپ انفلوئنس ڈرا کرتے ہیں. اس لیے ہم ان کی جو غیر آئینی کوئی بھی اقدام ہے اس پہ ہم تنقید اس لیے کرتے ہیں کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق. جی سر جناب. ڈسیگری ود یور کنٹینشن. دیکھیے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ PTI کا جو سیاسی سفر ہے اس کو باقی پولیٹیکل پارٹیز کے سیاسی سفر سے کمپیئر نہیں کر سکتے. ہمارے پیچھے 28 سال کی سیاسی جدوجہد ہے. ہم نے کسی ملٹری نرسری میں پرورش نہیں پائی. نہ ان کا وہ پودا، ہمارا جو پودا ہے وہ کسی جنرل نے لگایا تھا اور اس کو پانی دیا تھا، جیسا کہ پیپلز پارٹی اور PMLN کے جو خاص کر PMLN جو ہے یہ ملٹری کی نرسری میں. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے، ہم کسی کو، ہم جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کی بات کرتے ہیں تو وہ ہم ان سے کوئی مدد مانگنے نہیں جا رہے. یہ میں بارہا اپنی ٹاکس میں، اپنی رائٹنگس میں اور اپنے ٹیلی ویژن پروگرامس میں ایکسپلین کر چکا ہوں. ہم کیوں ان سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی آئینی حدود کیا ہے، آپ کی قانونی حدود کیا ہے. ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ان حدود کو ٹریس پاس کر رہے ہیں. ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ بیک آؤٹ کریں اور سیاسی معاملات سیاسی جماعتوں پہ چھوڑیے. ہم ان سے کوئی بھیک مانگنے نہیں جا رہے، ہم ان سے کچھ نہیں مانگنے جاتے. سو آپ کمپیریزن انیکٹ کرتے ہیں بڑی جلدی میں، وہ انفارچونیٹلی اس کا کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے، کوئی بیسس نہیں ہے. اور ہماری جو جدوجہد ہے وہ قانون اور آئین کے اوپر اس بیسڈ ہے. ہم نے کبھی ہم 2018 کے الیکشنز کی بات کرتے ہیں، ہمارے 35 سیٹیں چرائی گئی. کیوں؟ اسٹیبلشمنٹ نے چرائی. کیوں؟ تاکہ ایک کمزور حکومت بنے. اس کا بھی میں بارہا ذکر کر چکا ہوں. ہم سے غلطی، ایک سیکنڈ بات کرنے دے. آپ کمپیریزن نہ انیکٹ کریں ہمارا اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کا. ہماری ایک بڑی 28 سال پر محیط سیاسی جدوجہد ہے. آج بھی آپ کا خیال ہے کہ 9 مہینے سے عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل میں ہے، کیا ہم ڈیل نہیں کر سکتے تھے؟ کیا ہمیں آفرز نہیں ہوئی؟ کیا آج بھی ہمیں آفرز نہیں ہو رہی ہیں بھائی. اگر عمران خان صاحب چاہتے ہیں تو 5 دن 10 دن 12 دن میں باہر آ جاتے. وہ شخص کہتا ہے میں 9 مہینے تو کیا، میں 9 سال بھی یہاں ٹھہروں گا، ڈیل نہیں کروں گا. تو آپ پھر بھی کمپیریزن انیکٹ کرتے ہیں جس کی کوئی بیسس ہی نہیں ہے. آئی تھنک ہم لوگوں کو چاہیے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ایک سیاسی جدوجہد انیشیٹ کیا ہوا ہے اور اس پر قائم ہے، کم از کم اس کے لیے 2 تعریفی کلمات ہی بیان کر دیں، رادر دین کہ جی ان کو ان چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ آپ کمپیئر کر رہے ہیں جن کا کوئی سیاسی بیسس ہی نہیں ہے، جو فیملی فیفٹمز ہیں، خاندانی جماعتیں ہیں، باپ سے بیٹی، باپ سے دوسرا بیٹا، بھائی سے بھائی، بھائی سے بہن.
آج پی ٹی آئی کی جو شیپ ہے, جو چیئرمین ہے, جو سیکرٹری جنرل ہے, کیا وہ عمران خان صاحب کے خاندانی دوست خاندان سے ہیں؟ کیوں نہیں ان کو توفیق ہوئی پی ایم ایل این کو اور پیپلز پارٹی کو یہ خاندان سے نکل کے کسی کو اپوائنٹ کریں سینئر پوزیشن کے اوپر؟ آپ کو یہ چیزیں نہیں نظر آتی ہیں؟ کیا یہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو علیحدہ رکھیں,